مولانا حبیب الرحمن کے بیانات کے لیے مولانا کے آفیشیل چینل مولانا حبیب الرحمن کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان پر ایک عمارت بنائیں گے، ربہم اعلم بہم، ان کا رب خوب جانتا ہے ان کے معاملے کو۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، ان لوگوں نے کہا جو اپنے معاملے میں غالب تھے کہ ہم ان کے نزدیک ضرور ایک مسجد تعمیر کریں گے۔ پچھلی تفسیر کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ اصحاب کہف جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال غار کے اندر سلائے رکھا اور پھر بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد جب وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پوری دنیا پر یہ بات آشکار کر دی، ظاہر کر دی کہ لوگ سوالات کر رہے تھے کہ انسان مر کر کیسے زندہ ہو جائے گا، چنانچہ یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی زندگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے سے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ ہم کسی انسان کو 309 سال تک سلائے رکھیں، نہ ان کا بدن سڑ رہا ہے، نہ ان کو بھوک کی ضرورت ہے، نہ مٹی ان کے جسم کو کھا رہی ہے۔ جب ہم اس طرح 309 سال سلا کر دوبارہ اٹھا سکتے ہیں تو کیا ہم انسان کو موت دے کر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ ہم اچھے طریقے سے زندہ کریں گے، بلکہ قرآن مجید میں تو 29ویں پارے میں ایک ایک عضو کو، ایک ایک جزو کو، انگلی کے پوروں تک کو اللہ تعالیٰ جوڑ دے۔ یہ مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا۔ آگے جب یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اصحاب کہف کا کیا ہوا؟ زندہ ہونے کے بعد وہ کب تک اس دنیا میں رہے؟ مفسرین نے اس بارے میں کہا ہے کہ کوئی بات یقینی طور سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ زندہ ہونے کے بعد جب یہ مسئلہ حل ہو گیا، لوگوں پر یہ بات کھل کر سامنے آ گئی، تو اب اس بات کی ضرورت نہیں ہوئی کہ اب ان کو مزید زندہ رکھا جا سکے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو کوئی عظیم شخصیتیں اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ کے برابر قرار دیں، کہ کوئی عجیب ہی مخلوق بنا لیں۔ دنیا والوں کے یہی ذہن ہے، جب کسی کو اس طرح دیکھتے ہیں، اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں وہ غلط عقیدے بنا لیتے ہیں، جیسے کہ پہلی امتوں نے بنا لیے تھے ان کے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنا لیا کہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ موت کی نیند سلا دی کہ وہ دوبارہ غار میں چلے گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک نے ان کو جو ہے موت ان پر طاری کر دی اور ان کو سلا دیا۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، کہ آپس میں لوگ جھگڑ رہے تھے،
اس معاملے میں کہ کیا کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا جھگڑا ہو رہا تھا اس بات پر۔ مسلمان کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ہمارے آدمی ہیں، عظیم قربانیاں دی ہیں انہوں نے دین کے خاطر، لہٰذا ہم ان کی جگہ پر ایک مسجد تعمیر کریں یادگار کے طور پر، کہ دیکھو جو اللہ کے راستے میں ہمت سے کام لیتا ہے اللہ پاک ان کے ساتھ ایسی چیزیں ظاہر فرما دیتے ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ زندگی بھر نہیں ہوتی۔ شرط یہ ہے کہ کوئی دین کے خاطر اپنے آپ کو مٹا کر دیکھے، لہٰذا ہم مسجد تعمیر کریں گے۔ غیر مسلمین حضرات کہہ رہے تھے نہیں یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اس لیے ہم کوئی قبہ یا کوئی عمارت تعمیر کریں گے یا بستی آباد کریں گے یا کوئی ایسے ہی اس کو پیک کر دیں گے۔ اللہ نے آگے کہا قال الذین غلبوا علی امرہم، جو لوگ اس معاملے میں غالب تھے، ظاہر ایمان والوں کی حکومت تھی جو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر تھے، تو وہ مضبوط پوزیشن میں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ان حضرات کو ہم اس طرح ضائع اور برباد نہیں کر سکتے، ہم یہاں خانہ خدا مسجد تعمیر کریں۔ چنانچہ وہاں پر یہ تعمیر کر دی گئی مسجد۔ مفسرین کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی اس دور کی مسجد نہیں، یہ اس دور کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے ان کے اعتبار سے گویا عبادت گاہ تعمیر کر دی گئی، جس کو یوں کہہ لیا جائے کہ چرچ قائم کر دیا گیا، عبادت گاہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا تھا، انہی کے دین پر لوگ تھے، اس لیے ان کے اعتبار سے عبادت گاہ بنا دی گئی۔ مفسرین نے اس بارے میں کہا ہے کہ یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ کی قبروں کے پاس مسجد بنانے کا گویا ایک طور سے قرآن مجید سے ہمیں حوالہ مل رہا ہے کہ مسجد بنانا جائز ہے قبروں کے پاس۔ اس سلسلے میں علماء کی دو مختلف رائے ہیں، بہت محتاط اندازے سے، چونکہ احادیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ لعنت فرمائی ایسی عورتوں پر جو قبروں پر جاتی ہے اور جو قبروں کو پختہ بناتے ہیں اور جو قبروں کے پاس چراغاں کرتے ہیں، آگ وغیرہ جلاتے ہیں، اسی طرح کچھ بھی روشنی کرتے ہیں وہاں پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب حضور مرض الوفات، مرض الموت میں مبتلا تھے، یعنی آپ کا آخری دور چل رہا تھا، بہت شدید مرض میں مبتلا تھے آپ، سختی کا بخار آپ پر طاری ہو گیا تھا، کمبل اوڑے ہوئے تھے آپ، گھبراہٹ ہوئی آپ کو، آپ نے کمبل اتارا اور زبان مبارک سے آپ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ نے لعنت فرمائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے اپنی امت کو ڈرایا کہیں تم اس طرح نہ کرنے لگ جانا جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی انبیاءوں کی قبروں کے ساتھ یہ حشر کیا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا اور قبروں پر سجدہ کرنے لگ گئے۔ اسی طرح اور بھی آپ نے قبروں کو پختہ بنانا، اس کے اوپر بیٹھنا، اور آپ نے منع فرمایا اس طرح۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں پر قبروں کو پکا بنانا اور اس پر بیٹھنا اور چراغاں کرنا اس بات سے منع کیا گیا کہ قبروں کو سجدہ مت کرو۔ آپ نے اس سے تھوڑی منع کیا ہے کہ وہاں پر مسجد مت بناؤ، لیکن محتاط علماء اکرام جو پبلک اور عوام کے نبض کو پہچانتے ہیں، ان کی حرکتوں سے خوب واقف ہیں،
انہوں نے کہا ہے کہ ایسی جگہ تو مسجد بنا سکتے ہیں جہاں پر کوئی خطرہ نہ ہو. قبروں کے پاس مسجد بنا لی نماز پڑھنے کی جگہ، لیکن جہاں یہ خطرہ ہو کہ بعد میں چل کر یہاں پر پھلانے کام بھی شروع ہو جائیں گے، کوئی قبر پر بیٹھ کر عبادت کرنے لگ جائے گا، کوئی وہاں پر چلے کھینچنے لگ جائے گا، تو جہاں عوام کے متعلق خطرہ ہو کہ بدعت میں مبتلا نہ ہو جائے تو وہاں پر پھر مسجد نہ بنائی جائے. اور یہ اللہ کی قبروں کے پاس بہت محتاط رائے ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو وہ عبادت گاہ تو کہیں بھی اچھی جگہ چن کر بنائی جا سکتی ہے. اس لیے کہا کہ وہاں پر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. لوگوں کی جو رائے اس وقت ہو رہی تھی جب یہ واقعہ ظاہر ہوا تو اہل ایمان اور دوسرے حضرات جھگڑ رہے تھے کہ اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی. بعض نے کہا ان کی دو قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیے ہیں اور اس کے بعد تیسرا قول ذکر کیا ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی. کہا پہلے لوگوں نے تو کہا کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. اور بعض نے کہا ویقولون خمسۃ سادسہم. کچھ حضرات کہنے لگے کہ نہیں اصحاب کہف کی تعداد تو 5 تھی، چھٹا ان کا کتا تھا. خمسۃ سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا. اللہ نے کیا کہا؟ ان 2 گروہوں کی بات ذکر کرنے کے بعد رجمم بالغیب، یہ صرف اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، ان کو صحیح تعداد کا علم نہیں ہے. رجمم بالغیب یعنی اندھیرے میں تیر چلانا، کوئی بھی بات اٹکل پچو سے کہنا، صحیح تعداد کا علم نہیں، بس اپنے خیالات سے جس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو ویسے ہی اپنے من سے ایک بات لگا دینا. رجمم بالغیب، اندھیرے میں تیر چلانا. تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا. اور یہ بات ذکر کرنے کے بعد آگے کہا اللہ نے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے صحیح تعداد کا علم تو آپ کے رب کو ہے، تھوڑے لوگ ان کی تعداد کو جانتے ہیں. عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم دین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ ان تھوڑے لوگوں میں بھی ہوں جو اصحاب کہف کی صحیح تعداد کو جانتے ہیں. بتاؤ کیسا علم ہوگا؟ کیونکہ نبی کی دعاؤں سے بنے تھے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی عبداللہ ابن عباس کے بعد. بڑے عالم دین تھے اپنے زمانے میں، بہت زبردست. کہا ان تھوڑے لوگوں میں بھی ہوں، اور فرمایا کہ اصحاب کہف کی اصل تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا. ان کے شاگرد حضرات میں اسٹوڈنٹ نے پوچھا جو ان کے پاس علم حاصل کیا کرتے تھے کہ حضرت اس بات کا آپ کے پاس کوئی ثبوت، کوئی دلیل ہے اس بات کی آپ کے پاس کہ وہ 7 تھے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے 2 گروہوں، 2 پارٹیوں کا جو اللہ نے ذکر کیا کہ ایک لوگ، بعض حضرات نے کہا 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، بعض حضرات نے کہا 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. اس کے بعد اللہ نے کہا رجمم بالغیب، اندھیرے میں تیر چلا. لیکن تیسری بات جو اللہ نے ذکر کہی کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اس کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ یہ بات بھی کوئی اندھیرے میں تیر چلا، خاموشی کیا. اور آگے کہا کہ رب زیادہ جانتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. آپ کا رب صحیح تعداد جانتا ہے. لیکن بہرحال یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس چیز کے پیچھے پڑا جائے کہ ان کی صحیح تعداد کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی عقیدے اور ایمان کا مسئلہ نہیں کہ قبر میں اور حشر میں کسی سے یہ سوال ہوگا کہ بتاؤ اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی. یہ عبرت کا ایک واقعہ تھا کہ اس واقعے سے جتنی عبرت لینا چاہیے ہمیں
بس وہ پکڑ لیں، باقی غیر ضروری چیزوں میں تعداد کیا تھی، کتے کا کلر کیا تھا، اس طرح کے مسائل چھیڑے جاتے ہیں اور وقت اور ٹائم بھی خراب کیا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ان سب باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ضروری جو پوائنٹڈ باتیں ہیں کہ جس سے آپ اپنی زندگی کے رخ کو، اپنی زندگی کی لائن کو سدھار سکیں، بس اسی چیز کو لیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ فضول باتوں میں اپنی اس قیمتی اور گولڈن ٹائم کو ضائع مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اس وقت کے متعلق ان سے سوال ہوگا کہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کس کام میں گزاری، اور جب تک اس سوال کا جواب کوئی مومن بندہ نہ دے دے اس کے پاؤں اس جگہ سے نہیں ہل پائیں گے، وہ جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ سوچنا چاہیے کہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے، کہ اس کے متعلق مجھ سے سوال ہوگا۔ یہ جوانی دی تھی کہاں گزاری بتاؤ۔ ایک ہفتے کا اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ ایک ہفتے کا آپ نے ٹائم کہاں کہاں گزارا، انسان کو پسینہ آ جائے جواب دینے میں کہ میں نے 24 گھنٹے اور پھر پورے ہفتے میں 7 دن کیسے کیسے گزارے، پوری زندگی کا سوال ہوگا۔ اس لیے انسان کو بچ بچ کر چلنا چاہیے، اپنے رب سے ڈر کر چلنا چاہیے۔ آگے کہا فلا تماری فیہم الا مراغا ظاہرا، اپنے نبی کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ اس بحث کے چکر میں نہ پڑیں، لوگ آپ کو اس بات میں الجھا دیں۔ آپ تو عظیم دین لے کر آئے ہیں، آپ تو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، آپ ان چکروں میں نہ پڑ جانا کہ وہ 7 تھے کہ 8 تھے۔ آپ تو اپنے کام میں لگے رہنا۔ جو انسان اپنے مشن میں لگا رہتا ہے وہ غیر ضروری چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ جو بچے محنت سے پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ غیر ضروری کھیل کود میں نہیں لگتے، وہ اپنا زیادہ وقت اپنی تعلیم میں لگاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت، تاکہ پھر ان کو کامیابی نصیب ہو۔ تو کہا آپ ان بحث کے چکر میں نہ پڑنا کہ بحث اور مباحثے میں پڑ جائیں آپ کہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ اور آگے ایک دوسری نصیحت کی وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، اور آپ ان لوگوں سے مت پوچھنا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، کہ یہود علماء کے پاس جا کر پوچھ لیں آپ کے رب نے جتنی تعداد اور جتنا علم آپ کو دیا ہے بس یہی ٹھوس علم ہے، اس کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن اور احادیث کا جو علم ہے، جو علم وحی ہے، وہی ٹھوس ثبوت کے ساتھ اس وقت دنیا میں موجود ہے، یہی دلیل کے ساتھ موجود ہے، اور کوئی علم نہیں ہے کہ جس کی کوئی دلیل دی جا سکے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، کہ آپ کسی کے پاس جا کر سوال کریں، نہیں، کوئی سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے آپ کو جتنا بتا دیا بس وہی سب سے صحیح اور سچا اور پختہ ثبوتوں کے ساتھ علم ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ آیت شان نزول کیا تھا میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ یہ آیت نازل ہونے کی وجہ کیا تھی، کہ جب آپ سے 3 سوالات ہوئے تھے کہ ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے، اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے، اور روح کیا ہے، یہ 3 سوالات ہوئے تھے کہ آپ اگر ان کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو آپ نے کفار و مشرکین کے جواب میں کہا تھا انی فاعل ذالک غدا، کل میں اس بات کا آپ کو جواب دے دوں گا، کل جواب دے دوں گا۔ اللہ کو آپ کی زبان مبارک سے آپ کا یہ طرز کلام کچھ پسند نہیں آیا۔ امام الانبیاء تھے نا، تاجدار مدینہ تھے، جو جتنا قریب ہوتا ہے نگاہ اس پر اتنی گہری ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلاسوں کے اندر جو بچے زیادہ محنت کرتے ہیں استاد کی ان پر زیادہ نگاہ ہوتی ہے، پھر ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی پکڑا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے قریب ہے، پڑھائی میں مضبوط ہے، اس لیے ذرا بھی غفلت برداشت ہے۔ جو کمزور ہوتے ہیں ان کی بہت ساری غلطیاں برداشت کر لی جاتی ہیں، لیکن جو مضبوط ہوتے ہیں ان کی ذرا بھی غلطی برداشت نہیں، فوراً پکڑا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہہ دیا، حالانکہ آپ نے بھول کر یہ بات کہی تھی کہ میں کل بتا دوں، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ نے یوں کہہ دیا۔ کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ ساری باتیں آپ اپنی من سے بتا رہے ہو۔ ہم اصل بات تو یہ ہے کہ نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جو بات زبان سے کہتا ہے وہ تو در حقیقت اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، بس اس بات پر آپ کی پکڑ ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ ہم تمام اپنے کاموں کے اندر اللہ کے محتاج ہیں، ہر ارادے کے اندر، کہ جس کام کے اندر اللہ کا ارادہ ہو جائے بس وہ کام ہو جاتا ہے، اور جس کام میں اللہ کا ارادہ نہ ہو، اللہ کی مشیت داخل نہ ہو،
پھر انسان چاہے کتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لے وہ کام اپنے انجام کو نہیں پہنچ پاتا. بس اتنی ہے کہ ہم اپنی ذات میں اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اتنا کر لیں اور اس کے بعد اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دیں. ظاہر سی بات ہے اس دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں رات دن محنت کرتے ہیں, اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں, یہاں تک کہ جوانی داؤ پر لگا کر بڑھاپے میں داخل ہو جاتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں. اور بعض حضرات ذرا سی محنت کرتے ہیں ستارہ چمک جاتا ہے, تو یہ کوئی ستارہ وتارہ نہیں چمکا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہو گیا کہ کسی کو ذرا سی محنت سے آگے پہنچا دیا اور کسی نے پوری جوانی کھپا دی اور اس کو کوئی زیادہ چیز نہ ملی اور وہ اپنے حال پر رہا. تو یہ ساری چیزیں قدرت کے کارخانے میں ہوتی ہے. یہ حقیقت ہمارے عبرت پکڑنے کے لیے ایک انسان ذرا سی محنت پر اتنی ترقی پر چلا گیا اور ایک انسان رات دن دھوپ میں کھڑا اس کو زیادہ کچھ نہ مل سکا. تو یہ سب رب کی مشیت سے ہوتا ہے, اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ایک بہت پتے کی بات ارشاد فرمائی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسق العزائم, میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے. کہ میں ایک چیز کا پلان کرتا ہوں, میں ایک چیز کا ارادہ بناتا ہوں, پھر اپنے ارادے میں جب ناکام ہوتا ہوں تو پہچان لیتا ہوں کہ ارادوں کا بنانے والا اور ارادوں کا بگاڑنے والا تو کوئی اور, بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں. تو آپ نے بڑی پتے کی بات آپ نے ارشاد فرمائی, عرفت ربی بفسق العزائم, کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچان لیا کہ میرا رب کون ہے. اس لیے ہمیں اپنے ارادوں پر اور اپنی محنتوں پر بہت زیادہ اترانا نہیں چاہیے, بلکہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ باری تعالیٰ یہ جو کچھ آپ نے ہمیں دیا ہے یہ در حقیقت آپ ہی کی توجہ سے ملا ہے. اب یہ ہے کہ اس میں کامیابی آپ داخل کرنا نہیں, لیکن کوئی ان چیزوں کا یہ مطلب بھی نہ لے لے کہ جب سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور قوت سے ہی ہوتے ہیں تو پھر ہمارے کمانے کا اور ہماری محنت کرنے کا کیا مطلب ہے. تو یہ مطلب نکال لے کہ بھائی جب سب ہی ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ عقل مند انسان اس طرح کے سوالات نہیں کرے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے بہترین عقل سے نوازا ہے اور اسی عقل کی بنیاد پر یہ دنیا کہاں سے چلی گئی اور کہاں پہنچ گئی. دیکھیے کتنی ترقیات, کہ آج اس نے چاند پر کمندیں ڈال دی, لوہا جو کبھی انسان جانتا نہیں تھا آسمانوں پر اڑا دیا, کبھی صرف انسان علم طب کے اندر صحیح سے جانتا نہیں تھا, آج روبوٹ کے ذریعے بلکہ شعاعوں کے ذریعے کہ لیزر لائٹ کے ذریعے آج پوری دنیا میں علاج ہو رہا ہے, ترقی پر ہے دنیا. تو یہ کس سے ہو؟ جو عقل اللہ نے انسان کے اندر ڈالی ہے اس کے صحیح استعمال سے دنیا ترقی پر جا رہی ہے اور اس کے غلط استعمال سے آج دنیا ان بیلنس ہے. دونوں چیز ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی عقل کی وجہ سے دنیا ترقی پر گئی ہے اور اسی عقل کے بگاڑ سے آج دنیا میں ان بیلنس جو پوری دنیا چل رہی ہے کہ کوئی بہت مالدار ہے, کوئی بہت غریب ہے, کہیں اونچی اونچی بلڈنگ ہے اور کہیں جھوپڑ پٹی بھی برابر سے نہیں ہے, رہنے کے لیے چھت نہیں ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے صحیح طور سے اپنی عقلوں کو استعمال نہ کیا. بہرحال جتنی طاقت اور قوت انسان کے اندر ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دینا چاہیے. ورنہ ہمارے یہاں تو اب یہ حال ہو گیا ہے, بچے محنت نہیں کرتے اور جب امتحان کا دن قریب ہوتا ہے تو وہ پینسل اور پین اور قلم لے کر آتے ہیں کہ مولوی صاحب اس سے پھونک مانگو. تو اس سے کیسے کام ہوگا؟ ایسے کام نہیں چلے گا. راتوں کو اٹھ کے آپ کی اپنی نیند کو برباد کر کے محنت میں لگنا پڑے گا, تب جا کے انسان کو کامیابی. ہمارے اہل اللہ اور علماء اکرام کو جو کامیابی ملی ہے وہ راتوں کے جاگنے سے ملی ہے. امام محمد اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے, بہت بڑے امام تھے. کسی نے حضرت کو کہا کہ سوتے نہیں آپ, رات میں بھی اتنی رات ہے, آپ پوری دنیا آرام کر رہی ہے. حضرت نے جواب دیا کہ اگر ہم سو جائیں گے تو اس مخلوق کو مسئلہ کون بتائے گا. جب بڑا بننا ہے انسان کو پھر راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. اس لیے عربی میں کہا گیا من طلب العلا سحر اللیالی, جنہیں منزلوں کی تمنا ہو انہیں چاہیے کہ وہ راتوں کو جاگیں. راتوں کو جاگنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں, پھر اس میں بھی یہ بات بتلانی پڑے گی جو آج کل ہمارے جوان جگتے ہیں, اسے جاگنا نہیں کہتے. اسے تو وقت کی بربادی, صحت کی بربادی, ہر چیز کی بربادی ہے. جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مشن میں لگے رہنا, محنت کرنا,
اپنی نیند اگر برباد ہو رہی ہے تو کچھ حاصل ہونا کہ اتنی ترقی ہو، خاموشی میں محنت ایسی کرنا چاہیے کہ دنیا میں تمہاری محنت کے چرچے ہونے لگیں، ایسی محنت ہونا چاہیے۔ ایسی محنت نہیں کہ راتوں کو جاگ رہے ہیں اور پوری دنیا تمہارے بارے میں بات کر رہی ہے کہ یہ مسلم نوجوان جو بچے ہیں وہ راتوں کو 1-1 بجے موبائلوں پر اپنی بہترین زندگی کو برباد کر رہے ہیں اور پھر نہ جانے کتنے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہمارا بچہ 22 سال 25 سال میں بھی سمجھدار نہیں بن پاتا۔ یہ سب کیوں ہو رہا؟ اس لیے کہ زندگی بیلنس، شریعت اور سنت کے ہمارے نبی کے بارے میں کہا اللہ پاک نے بڑی عقل سے نوازا تھا آپ کو، اتنی زبردست فراست آپ کی تھی، کیوں تھی؟ یہ امت کو دینے کے لیے آپ آئے تھے۔ وہ فراست ہمارے بچوں میں کیوں نہیں ہے، ہمارے جوانوں میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسلام کو صحیح طور سے سیکھا نہیں، قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھا نہیں، نماز میں توجہ نہیں۔ نماز کیسی چیز ہے؟ اگر اس کے فلسفے کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بچہ اگر کسی کی توجہ پڑھنے میں برابر نہیں لگتی، بعض بچوں کو شکایت ہوتی ہے پڑھنے بیٹھتے اور اکتاہٹ آ جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ نماز میں اپنے رب کی طرف توجہ لگائے، انشاءاللہ پڑھنے میں اس کا دھیان بہترین اندازے سے لگے گا۔ کتنی بہترین پریکٹس ہے کہ رب کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور جو توجہ نماز میں نصیب ہے اسے کہ ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے، اسی طرح پڑھائی میں بھی ان بچوں کی بہترین توجہ لگے گی کہ بہترین نماز پڑھیں۔ کتنا عظیم نسخہ ہے، رب کی بھی عبادت، دنیا بھی ہاتھ میں اور دین بھی ہاتھ میں۔ کاش کہ ہمارے نوجوان اپنے دین کو اس طرح سمجھنے لگ جائیں تو اللہ پاک کامیابی۔ بہرحال اللہ پاک نے پکڑ فرما لی کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، تو 15 دن وہیں رک گئے اور لوگوں نے مکہ میں بات بنانا شروع کر دی کہ آپ تو کہتے تھے کل جواب دوں گا، کل دوں گا، کہاں ہے آپ کا علم، کہاں گیا؟ بڑی آپ کو پریشانی ہوتی تھی۔ پھر اللہ نے وہ پوری سورہ کہف کی آیتیں اتاری اور آپ کو طریقہ سکھلایا کہ الا ان یشاء اللہ، کبھی ایسا ہو جایا کرے تو آپ یہ کہہ دیا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ بھول جائیں تو بھول جانے کی وجہ سے کیا ہو، آپ اپنے رب کو یاد کیا